حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے 20 سال بڑے تھے. کتنے بولو؟ 20 سال. 4 بیٹے تھے حضرت ابو طالب کے. ایک طالب جس واسطے ابو طالب کہلواتے تھے، وہ سب سے بڑا تھا، کافر مرا. اس سے چھوٹے تھے حضرت جعفر، 10 سال چھوٹے تھے. ان سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت عقیل. ان سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. 4 بیٹے اور 1 بہن تھی. 4 بیٹے اور 1 بیٹی. حضرت ام ہانی جن کے اجرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا. تو حضرت جعفر پوچھا، آپ نے بھئی آپ لوگوں سے میں ایک بات کر رہا ہوں، اسلام لانے کے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا. کبھی پوچھتے حضرت جعفر سے کہ آپ نے پہلے کبھی بت کو سجدے کیے، بتوں کو جاتے تھے؟ جی مدینہ منورہ کی بات. آپ نے فرمایا بتوں کو سجدہ کرنا تو درکنار خدا کا کرم تھا کہ میں نے 4 باتیں نہیں کی. سبحان اللہ. اس معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود میں نے 4 باتیں نہیں کی. ان سے وہ 4 باتیں. فرمایا میں نے بت کا سجدہ نہیں کیا، ٹھیک، شراب نہیں پی. سبحان اللہ. نہیں پی، بالکل نہیں پی. جب شراب پینا، جیسے گھر میں جائیں چائے پیش کرتے ہیں ایسے شراب پیش کی جاتی تھی. شراب نہ پیش کرے تو کہتے ہیں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں. ان حالات میں شراب نہیں پیتا تھا. تیسری بات، میں نے اپنی بیوی کے سوا کسی خاتون کی طرف بری نظر سے دیکھا ہی نہیں. حکم بعد میں نازل، لا تقربوا الزنا بعد میں نازل ہوا. بے شک یہ وہ شخص ہے جس نے ان آیات کے نزول سے بہت پہلے بہت پہلے قریب ہی نہیں گئے، بلکہ قریب جانا تو درکنار ہو جائے ہی نہیں. 3 باتیں. اور چوتھی بات ہے، کہا جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولا. سبحان اللہ. اور ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے کے بعد سارے کام کرتے، بت بھی پوجتے، شراب بھی پیتے ہیں، جھوٹ بات بات پر بولتے ہیں اور بڑے فخر سے بولتے ہیں. اور کوئی عورت گزر جائے بغیر دیکھے چھوڑتے نہیں. اب بتاؤ کیا سا اسلام ہے ہمارا. اور نماز پر نماز بڑے جا رہے ہیں، سجدے پر سجدے ٹکا ٹک کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا مجال، مسجد سے نکلے باہر کوئی خاتون کوئی بہن بیٹی گزری لیکن ٹکا کے سر سے لے کر ایڑیوں تک دیکھتے ہیں. تو بتائیں پھر ہمارا اسلام کیا. اور ایک وہ شخص ہے جس شخص نے اسلام آنے سے بہت پہلے یہ 4 چیزیں نہیں کی. اور اگر آپ ان پر غور کریں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پروردگار نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے پناہ صفات عطا کی تھیں، بے پناہ سربلندیاں فضائل کمالات دیے تھے، لیکن 2 کا بار بار ذکر ہوتا ہے. 2 کا بہت ذکر ہوتا ہے. کون سا؟ ایک حضور کی امانت اور دوسرا حضور کی صداقت. امین تھے، امانتوں کی بڑی حفاظت. اور دوسرا سچے بہت تھے، کبھی جھوٹ قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. کیوں یہ ان 2 باتوں کی اہمیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ وہ 2 بنیادی طور پر یہ وہ 2 مینار ہیں، یہ 2 ستون ہیں جن پر بعد میں چل کر نبوت کی عمارت کو کھڑا ہونا تھا. یہ وہ بچپن سے ان کو اتنا مشہور کیا گیا. امانت کیا تھی؟ یہ نہیں جو پہلے تو مشہور کس بات پر کیا گیا؟ سونے کی امانت، چاندی کی امانت، اشرفی کی امانت، درہم دینار کی امانت. لیکن ان امانتوں سے لے کے بتانا کیا تھا کہ جو میرا محبوب ان چیزوں کی امانت اتنی ذمہ داری سے کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی امانت آئے گی تو اس کو بھی اسی طرح سے سنبھالے گا. پہلے سے نقش کر دیا گیا. اور یہی بات صداقت کی تھی، یہی صداقت کی وجہ تھی. مشہور کر دیا گیا امین، صادق، امین ہے، صادق ہے. کیوں؟ اس لیے صادق بچپن سے بچے کی زبان پر دیا گیا، بچے کی زبان پر دیا گیا. اس لیے کہ ہر بندہ کہے کہ یہ سچے ہیں، ہر بندہ کہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں. ایک دن جب قرآن مجید کی بات کریں گے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کیوں بولے. یہ 2 بنیادی ارکان تھے، یہ 2 بنیادی ستون تھے جن پر رسالت کی پھر ایک بڑی عمارت کھڑی کی گئی. انکار کرنے کی سوائے تعصب اور بغض کے پھر کوئی جرت نہیں کر سکتا.
جس نے کیا صرف بغض سے کیا، بے شک حسد سے کیا، تعصب سے کیا۔ یہودیوں نے کیا کہ بنو ہاشم میں، یہ عربوں میں، ان لوگوں میں یہ رسالت کیوں آ گئی، نبوت کیوں چلی گئی؟ بنو امیہ نے کہا بنو ہاشم میں کیوں چلی گئی؟ ابو جہل نے کہا یہ دیکھیے کل سردار میں تھا، میری سرداری کو لات مار دی گئی، میری سرداری ختم ہو گئی۔ اور اب عبداللہ بن ابی نے کیوں انکار کیا؟ اس وجہ سے کہ کل مدینہ منورہ کا وہ بادشاہ بننے والا تھا، اس کی بادشاہ چلی گئی۔ یہ تعصب اور بغض، یہ حسد۔ ابو جہل سے پوچھا گیا، ابو جہل ہم بدر کو جا رہے ہیں، مارنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات تو بتا، کیا واقعی تیرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں؟ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے۔ نے کہا ٹھہر جا ایک منٹ ذرا، روک کے اسے کہتا ہے، کہتا محمد نے اگر زندگی بھر 40 سال میں جھوٹ نہیں بولا تو 40 سال کے بعد چل کر پھر کیوں جھوٹ بولے گا؟ پھر 10 سال بعد چل کر کیوں جھوٹ بولے گا؟ پھر اب مدینہ منورہ میں چل کر کیوں جھوٹ بولے گا؟ محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، نہ پہلے بولا نہ آج جھوٹ بولا ہے۔ تو کہا پھر مان کیوں نہیں لیتے ہو کہ محمد سچ بول رہے ہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یہ مان دو نا پھر۔ کہتے ہیں مانتے ہیں تو ہماری سرداری جاتی ہے۔ اٹھا کے دیکھو بخاری شریف کو، مانتے ہیں تو ہماری سرداری جاتی ہے۔ یہ بلال، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ عمار بن یاسر، یہ زید بن حارثہ، ان لوگوں کو محمد نے اللہ کے ہمارے برابر کھڑا کر دیا۔ مانتے ہیں تو ہماری سرداری جاتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے منہ لگتے، جو کل ہمارے جوتے صاف کرتے تھے، کل ہمارے گھروں میں جھاڑو دیتے تھے، محمد تو مانتے ہیں تو یہ ہمارے برابر کے لیول پر آ جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے مانا انہوں نے برابر بھی کھڑا کیا، اور پھر بلال کو یا سیدنا بلال کہہ کے پکارا، یا سید، اے ہمارے آقا سردار، اے ہمارے آقا بلال کہہ کے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جس بلال کو تم ذلیل سمجھتے تھے، جس بلال کو تم حقیر سمجھتے تھے، جس بلال کو تم کمی نہ سمجھتے تھے، محمد کے دامن سے لا کر ہم اس کو کعبہ شریف کی چھت پر کھڑا کر دیں گے۔